أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، گھر کی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے گھر والوں کی تربیت فرماتے اور ان کی ذہن سازی فرماتے، وہاں ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق سے بھی پیش آتے اور محبتوں کا ماحول گھروں میں رکھتے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا قدم تھا دونوں مل کر اور وہ گھر کی زندگی، اولاد کی تربیت بھی کرے۔ اگر میاں بیوی کی زندگی ایک رخ پہ ہوگی تو اولاد کے لیے اس رخ پہ آنا آسان ہوگا، اور اگر میاں بیوی کی زندگی میں فاصلے ہوں گے، سوچ میں، فکر میں، عمل میں، اولاد کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کس رخ کا انتخاب کرے؟ اگر ایک تربیت گاہ میں ایک استاد اسلامیات پڑھا رہا ہو اور ایک مغربیت پڑھا رہا ہو تو بتائیے پھر کیا چیز تیار ہوگی؟ تو گھر کے دونوں فرد کا صراط مستقیم پہ ہونا، نیکی پہ ہونا، تاکہ پھر اگلا قدم ہے اولاد کی تربیت، اولاد کے اخلاق و اعمال کی اصلاح۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد دی اور 7 بچے بچیاں دی۔ 3 بیٹے تھے، ایک کا نام قاسم تھا اور دوسرے کا نام عبداللہ اور تیسرے کا نام ابراہیم۔ عبداللہ کو طیب بھی کہتے تھے، طاہر بھی کہتے تھے، پیار میں طیب کہہ دیا، طاہر کہہ دیا، نام ان کا عبداللہ تھا۔ تو آپ کے یہ 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، اور 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اولاد کا ماں باپ پہ پہلا حق ہے کہ ان کا نام اچھا رکھیں۔ اولاد کا ماں باپ پہ پہلا حق ہے ان کا نام اچھا تجویز کریں۔ ہم نیا دیکھتے ہیں اور پھر انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور پھر گوگل پہ دیکھتے ہیں کوئی نیا نام ہو، حالانکہ بس اوقات اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ تو کتنے پیارے نام ہیں، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور بہت نام ہیں امت کے پاس۔ حضور کی ازواج ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، صحابیات ہیں۔ اللہ کے نام سے، صفات سے بیٹوں کا نام، انبیاء کے ناموں سے، صحابہ کے نام سے، اولیاء اللہ کے ناموں سے۔ اچھا، یہ کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، کوئی نیا نام ہو، شرمندگی ہوگی کل بارگاہ خداوندی میں جب اس کو نام سے پکارا جائے گا۔ کس نام سے پکارا جا رہا ہے؟ تو اولاد کا ماں باپ پہ پہلا حق ہے کہ ان کا نام اچھا رکھا جائے۔ 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، پیچھے 4 بچیاں رہ گئیں، اور آپ علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے، انہیں بڑی عزت دیتے، ان کا بڑا خیال رکھتے۔ یہ کفار کیا ہیں کہ وہ بیٹیاں اچھی انہیں نہیں لگتی تھیں، مشرکین بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔
اسلام میں تو بیٹیوں سے محبت ہے، گھر کی عزت ہے، انہیں گھر میں پیار ملتا ہے، شفقتیں ملتی ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر رہے، محبت فرما رہے، 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 3 ہو جائیں اور پھر 4 ہو جائیں تو بیچاری اس خاتون کی خیر نہیں ہوتی، حالانکہ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اسے تانے ملتے ہیں، اسے باتیں سننی پڑتی ہیں۔ بس اوقات شوہر بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے، ساس بھی ناراض سی رہتی ہے، سسر بھی دیکھ کر اسے پریشانی ہوتا ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اولاد بیٹا ہو یا بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی رحمت ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اولاد دے، شکر بجا لائے اور ان کی تربیت کرے، انہیں اچھے اخلاق سکھائے، انہیں اچھی تعلیم دے، انہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کے اچھی جگہ رشتے کرے، جنت بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جیسے اللہ بیٹیاں دے دے اور پھر ان کی اچھی تربیت کرے اور پھر اچھی جگہ رشتہ ہو کر دے تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کے راستے میں آڑ بن جائیں گی، جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بچیوں کو محبت دی، پیار دیا، شفقت دی، توجہ دی اور پھر اچھی جگہ رشتے کرائے۔ ابو العاص ابن وائل، ابو العاص ابن ربیع جو حضرت زینب کے خالہ کے بیٹے تھے، وہاں ان کا رشتہ ہوا۔ رقیہ، ام کلثوم، ان دونوں کا رشتہ حضرت عثمان کے ہاں ہوا، ایک کا ہوا اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری آپ نے انہیں کو دے دی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتے عثمان ایسا داماد ہے، 40 بیٹیاں ہوتی ہیں یکے بعد چلی جاتی ہیں، میں سب کا نکاح عثمان سے کراتا رہتا۔ چوتھی بیٹی تھی فاطمہ، سبحان اللہ، آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کو دی، حضرت علی کو رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی غلط ہے، اپنے میں رشتے کرنے سے اولاد معذور پیدا ہوتی ہے، اولاد کمزور پیدا ہوتی ہے، یہ بھی چلائی ہوئی بات ہے۔ نیکی دیکھنی چاہیے، تقوی دیکھنی چاہیے، پرہیزگاری دیکھنی چاہیے۔ حضرت عثمان کا حیا ایسا تھا، فرمایا کرتے تھے عثمان کے حیا کے کیا کہنے، ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے۔ حضرت علی کا کیا کہنے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے۔ تو آپ نے اپنی بچیوں کے رشتے کروائے، ان کی تربیت فرمائی اور ان کا خیال رکھتے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جنہیں اللہ رب العزت بیٹیاں دے ہاں اور وہ ان کی نہ قدری نہ کرے۔ کافر تھے نا، مشرک، جب انہیں پتہ چلتا تمہارے گھر میں بیٹیاں ہوئی ہیں، ظل وجہ، چہرے سیاہ ہو جاتے، اندر ہی اندر غم لے کر گھٹتے رہتے تھے، سوچتے ساری زندگی اسے زندہ رہنے دیں اور ذلت کی زندگی گزاریں یا اسے مٹی کے اندر درگور کر دیں، من و من مٹی میں ڈال کے آ جائیں۔ ابھی یہ بیماری مسلمانوں میں بھی آ جاتی ہے کہ بیٹیوں پہ خوشی نہیں ہے، اور بس اوقات جب پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے تو بس اوقات ضائع کرا دیا جاتا ہے، حمل ضائع کرا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اگر 4 مہینے کے بعد ضائع کرا دیا تو ضائع کرنے والا بھی قاتل، ضائع کرانے والا بھی قاتل۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت میں یہ پوچھیں گی کہ ہمیں کیوں زندہ درگور کیا، ہمیں کیوں قتل کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی بیٹیوں سے محبت فرمائی، شفقت دی، پیار دیا
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے رشتے کرواتے تو اپنی بیٹیوں سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے. اگر بچی کا رشتہ آئے تو یہ نہیں کہ بن پوچھے اس کا رشتہ کرا دیا جائے، ہاں، اس سے رائے لی جائے، اس سے مشورہ لیا جائے. حضرت علی کا رشتہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، آپ خاموش رہیں. تو وہ بچی جس کا پہلی مرتبہ نکاح ہو رہا ہو اس کی خاموشی رضا ہوتی ہے. شرم و حیا کی وجہ سے وہ بول نہیں پاتی، تو آپ نے پھر علی سے نکاح فرما دیا. اور جب نکاح ہوا تو آپ نے کہا علی مہر بھی ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا کچھ نہیں؟ کہا اللہ کے رسول ایک زرہ ہے، ایک زرہ ہے جو میدانوں میں کام آتی ہے، تلواروں کو کاٹ دیتی ہے. فرمایا علی اسی کو مہر مقرر کر دے. ایسا نہیں کہ آپ بھاری بھرکم مہر مقرر کریں یا بھاری بھرکم مہر کے انتظار میں رہیں اور بچیاں گھروں میں بوڑھی ہو جائیں. حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن کردار کے بہت اعلیٰ تھے، سیرت کے بہت اچھے تھے. خاندانی شرافت بہت تھی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز بھی دیا، اور جہیز بھی وہی دیا جو گھر کا استعمال کا تھا. ایک چادر دے دی، ایک مشکیزہ دے دیا، 2 گھڑے دے دیے، 2 چکیاں دے دی، ایک سرانہ دے دیا، اور وہ بھی چمڑے کا، اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. سبحان اللہ، یہ جنت کی عورتوں کی سردار کا جہیز ہے. حضرت علی کے پاس گھر نہیں تھا. آپ نے شمال کی طرف، حضرت عائشہ کا جہاں گھر تھا اس کے شمال کی طرف باب جبرائیل کے پاس ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا، فرمایا علی یہاں ٹھہر جاؤ. اور وہاں سے ایک کھڑکی رکھ دی جہاں سے حضرت علی اور فاطمہ ابا کے گھر بھی دیکھ سکے. آپ نے گھر بھی دے دیا. تو اگر بچہ نیک صالح ہو، کردار کا اچھا ہو، شرافت کا اچھا ہو، اور بچی کی دینی زندگی وہاں محفوظ ہو، تو اگر بچی کا والد صاحب حیثیت ہے کچھ دے دے، کوئی حرج نہیں ہے. ضروریات زندگی مہیا کر دے، کوئی بات نہیں. لیکن یہ داماد ایسا نہ ہو جو کسی چیز کا طالب ہو، جو ہر وقت منگتا ہی رہے، منگتا رہے اور ہمیشہ امید ہی رکھے اور انتظار ہی میں رہے. یہ بری بات ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے آسانی کے ساتھ یہ رشتہ فرمایا اور سبق دیا امت کو، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ. اس نکاح میں بڑی برکت ہوتی ہے جس میں بوجھ کم ہو، لڑکے والوں پر، لڑکی والوں پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی ولیمہ کر لو. کہ یا رسول اللہ کچھ زیادہ ہے تو نہیں؟ ساتھ کھڑے تھے. کہ رسول اللہ مینڈا میری طرف سے، گوشت میری طرف سے، مینڈا میری طرف سے. دوسرے ان کے دوست کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آٹا میری طرف سے. سبحان اللہ، حضرت علی کا ولیمہ ہو گیا. تو ہلکی پھلکی شادی فرمائی، کوئی خرچہ نہیں ہے. جتنی استعداد ہے اتنا مہر ہے، جتنی استعداد ہے اتنا ولیمہ ہے. جہیز بھی ایسا نہیں کہ آپ طلب کریں، آپ بوجھ ڈالیں، آپ کی طرف سے تقاضا ہو، آپ اس کا مطالبہ کریں. یہ بری بات ہے. ہاں باپ صاحب حیثیت ہے، اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے اور اس کی ضروریات زندگی کا خیال رکھتا ہے، اچھی بات ہے.
لیکن وہی چیزیں دے جو اس کی ضروریات کی ہوں، نہ یہ کہ جو نمائش میں اچھی لگے، نہ یہ کہ جو نمائش میں اچھی لگے، جو دکھاوے میں اچھی لگے۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں سے محبت بھی فرمائی، اکرام بھی فرمایا، ان کی تربیت بھی فرمائی، اور اچھی جگہ ان کے رشتوں کا خیال بھی رکھا۔ سب سے بڑی باپ کے اوپر اولاد کا حق یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام اچھا رکھے، ان کو تعلیم اچھا دے، رشتے اچھی جگہ کرے، تاکہ اس کا ایمان محفوظ ہو نا، اس کا دین محفوظ ہو، اس کی آخرت محفوظ ہو، اس کے خربوں سال کا کیریئر زندگی وہ محفوظ ہو۔ آپ نے ایسے گھر میں بھیج دیا جہاں آمدنی حرام ہے، جہاں شرم و حیائی محفوظ نہیں، جہاں نماز کا دین کا نام ہی کوئی نہیں۔ اس نے چند دن دنیا کے تو کچھ اچھے گزار لے گی، لیکن خربوں سال کی زندگی تو اس کے خطرے میں ہے۔ تو یہ باپ نے کوئی دور اندیشی سے کام نہیں لیا، یہ گھر والوں نے کوئی اس بچے کے لیے کوئی عقل مندی سے فیصلے نہیں کیے، یہ ماں باپ نے اولاد کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں کی۔ تو ایسی زندگی اور ایسا ماحول مہیا کرنا اور اس کا خیال رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔